دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے نیک کام کرنے والے لوگ، یعنی بظاہر نیک کام کر رہے ہیں، مثلا تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا؟ دنیا میں کچھ مل جائے اس کا۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی ایکسرسائز ہو جائے، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ڈائٹنگ ہو جائے، حج پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہالیڈیز ہو جائیں، یا اس کے علاوہ بھی جو بھی وہ نیک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ دنیا کا کوئی فائدہ سوچ لیتے ہیں، چلو کر لیتے ہیں، نیک کام ہی ہے نا، تو اس کا یہ اور یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، احسان کرنا ہے، ظلم چھوڑ دینا، لیکن وہ ان کے ذریعے آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں کرتے، بلکہ اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یعنی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس کی دن بھر حفاظت رہے، یا یہ کہ ذکر اذکار تسبیحات کر کے کام شروع کریں تاکہ مال بڑھ جائے، برکت ہو بزنس میں، یا اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہو۔ وہ اپنے عمل سے جنت کو پانے یا جہنم سے فرار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس آدمی کو دنیا میں اس کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ وہ قسم ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 2، ریاکاری کرنے والے۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ سنگین اور زیادہ خوفناک ہے۔ یہ وہ قسم ہے جسے مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کی نیت آخرت کے ثواب کو طلب کرنا نہیں ہوتی، جیسا کہ یہ ہم نے آیت بیان کی، اس کی طرف اشارہ ہے، صرف ریاکاری کرنا مقصود ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کو دنیاوی غرض سے کرنے والے ہیں، یعنی نیک عمل کرتا ہے انسان اور اس سے مقصد اس کا کچھ مال حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حج کرتا ہے تاکہ کچھ مال کما سکے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، یا وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اس قسم کو بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو پڑھا سکے، یا وہ اس کے ذریعے کوئی لیڈرشپ کا رول ادا کر سکے، یا قرآن سیکھتا ہے تاکہ وہ کسی مسجد میں کام کر کے نماز پڑھا کے کوئی جاب کر سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کو دنیاوی غرض سے کرتے ہیں۔ تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مال کما سکے۔ چوتھا وہ شخص ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہوتا ہے، یعنی ویسے ایمان نہیں ہے، کام اچھے کر رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہے، تو ان کا بھی اجر کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ مثلا ہم اگر اس وقت یہ لیکچر سن رہے ہیں تو کس نیت سے سن رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں تو کس نیت سے پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو کس نیت سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس دونوں بدلے ہیں، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دونوں کا مالک وہی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا چاہنے والے کو دنیا اور آخرت کے طلبگار کو آخرت ملے گی،